بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ شیخ محمد بالجمیزین رحمہ اللہ نے قرآن اور حدیث پر عمل کے حوالے سے تیسرا سوال ذکر کیا ہے، حدیث صحیح سے متعلق۔ حدیث صحیح کا معنی ہے وہ حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ کون سی حدیث اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس کے اصول اور ضوابط ہیں۔ عمومی طور پر 5 چیزیں جب کسی حدیث میں ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں، تب حدیث صحیح ہوتی ہے۔ جو بھی حدیث صحیح ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، معلوم ہو اس کی سند ٹھیک ہے، اہل علم نے اسے صحیح کہا ہے، یا بخاری اور مسلم کی حدیث ہو، تو اس حدیث کے متعلق ایک مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ مسلمانوں میں عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بات کو وہ آخری حرف مانتے ہیں۔ بھئی قرآن میں آ گیا ہے تو اب ہمیں مان لینا ہے، کوئی مسلمان اس کے انکار کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ قرآن کی تعظیم ان کے دلوں میں ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے ایک حرف کو بھی انکار نہیں کر سکتے، ہر بات کو ماننا چاہیے۔ لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے تو لوگوں میں وہ تعظیم ہمیں نظر نہیں آتی، لوگوں کو لگتا ہے کہ حدیثوں کا معاملہ قرآن سے ہلکا پھلکا ہے۔ تو شیخ نے یہی ذکر کیا ہے کہ حدیث صحیح کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ حدیث صحیح کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث صحیح بھی اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن مجید ہے جس سے دین لیا جاتا ہے، اس طرح حدیث سے اسی طرح دین لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں قرآن مجید میں دیکھنا چاہیے، قرآن مجید میں کوئی مسئلہ نہ ملے تب سنت میں دیکھنا چاہیے، گویا کہ سنت کا مقام قرآن کی طرح نہیں ہے، تو یہ آدمی گمراہ اور بدعتی ہے۔ جو حدیثوں کو قرآن کی طرح نہیں مانتا ہے وہ بدعتی ہے، کیونکہ دونوں کی دونوں چیزیں ایک ہی جگہ سے آ رہی ہیں۔ قرآن بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے، اور حدیثوں کو بھی اللہ ہی نے رسول کو سکھایا ہے۔ رسول کا کوئی استاد نہیں رہا مکہ میں، کوئی استاد نہیں، نہ عیسائیوں میں سے، نہ یہودیوں میں سے، نہ مشرکین مکہ میں سے، کوئی آدمی آپ کا استاد نہیں۔ جو بھی آپ کو علم دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور ہم یہ مان رہے ہیں کہ نہیں قرآن کی ہر بات کو ماننا چاہیے، ہر چیز کو لینا چاہیے، لیکن حدیث کی بات اس میں اختیار ہے، چاہے تو مان لو، مسلک کو دیکھ لو، خاندان کو دیکھ لو، یہ اختیار ہمیں نہیں دیا گیا، اس لیے کہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ سورۃ النجم کی آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو حدیثیں ہیں اللہ کے رسول اپنی مرضی سے، خواہش سے نہیں کہتے ہیں، جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی بات رسول کہتے ہیں، رسول نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے۔ تو آنے کی جگہ ایک ہی ہے، آپ ایک بات کو مان رہے ہیں دوسرے بات کو نہیں مان رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث صحیح یہ بھی اللہ کی وحی ہے، قرآن کے درجے میں ہے، دونوں ایک ہی طرح ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دین کو لینے کے اعتبار سے، لیکن قرآن کی فضیلت زیادہ ہے اس اعتبار سے کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے ہیں، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور حدیثوں میں جو الفاظ ہیں وہ بات اللہ کی ہے لیکن الفاظ رسول کے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، ان کلمات کو، ان الفاظ کو اللہ نے بولا ہے، اس کے مقابلے میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ بات تو اللہ کی ہے، لیکن عربی میں جو جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، رسول کے الفاظ ہیں۔ چونکہ وہ اللہ کے الفاظ ہیں لہٰذا اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ اونچا ہے، اجر و ثواب اور نیکی کے اعتبار سے اونچا ہے، ورنہ دین کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں کو عمل کے لیے اتارا گیا ہے۔ اسی لیے شیخ نے ذکر کیا ہے کہ بھئی آپ قرآن کو کیا مانتے ہیں کہ اللہ نے عمل کے لیے نازل کیا ہے، تو پھر حدیث بھی اللہ نے اسی لیے نازل کی ہے کہ لوگ عمل کریں، لیکن قرآن کا درجہ اس لیے اوپر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ورنہ دین دونوں میں ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ حدیثوں میں جو دین بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اجمال ہے، بہت ساری چیزوں کا اجمال ہے۔ اجمال کا مطلب تفصیل نہیں ذکر کی گئی ہے، یہ کہا گیا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اللہ کے گھر کا، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اس کی تفصیل قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ جو بڑی عبادتیں ہیں، ارکان اسلام ہیں، ان کے تفصیلات قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں، اس کو حدیثوں میں بتایا گیا ہے، لہٰذا ہدایت کا زیادہ حصہ حدیثوں میں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں صرف قرآن مجید پر عمل کروں گا، تو یہ آدمی کبھی عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کے اعمال پر بھی وہ عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ کوئی مسلمان یہ کہے کہ قرآن میں نماز فرض ہے، میں نماز پڑھ لوں گا، تو کیسے پڑھے گا نماز؟
کیسے روزہ رکھے گا، کیسے زکوٰۃ دے گا. یعنی کوئی آدمی چاہ کر کے بھی قرآن مجید پر اکتفا نہیں کر سکتا ہے، حدیثوں کی طرف اسے آنا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ نے حدیثوں کے ذریعے سے جو وحی اتاری ہے اس میں تفصیل ہے. تفصیل کا مطلب اس کی وضاحتیں یہاں موجود ہیں. کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا، حتیٰ کہ جنازہ کوئی میت مر جائے تو اسے کہا جائے، جو صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اب اس سے کہیں کہ یہ میت ہے، اب اس کو اسلام کے مطابق کیسے قبر تک پہنچانا ہے آپ کر کے بتائیے. میت کو اب کفن پہنانا ہے، غسل دینا ہے، نماز پڑھنا ہے، اٹھا کر قبرستان لے جانا ہے، کیسے رکھنا ہے. اب سوچئے قرآن میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں. حتیٰ کہ میت کو بھی کوئی آدمی دفن نہیں کر سکتا ہے جب تک حدیثوں کا سہارا نہ لیا جائے. ہدایت کا اکثر حصہ اس میں ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعظیم ہے لیکن حدیثوں کی تعظیم ایسی نہیں ہے، جبکہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے. اسی لیے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، جو صحابی ہیں، لوگوں کو وہ درس دے رہے تھے تو کسی آدمی نے مجلس سے اٹھ کر کے کہا کہ آپ یہ حدیثیں چھوڑیے، جو قرآن میں ہے وہ ہمیں بتائیے. صحابی سے کہا اس نے، حدیثیں چھوڑیے، جو قرآن میں ہے وہ بتائیے. تو حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ تم ایک احمق انسان ہو. احمق کا مطلب بے وقوف انسان ہو، جس کے پاس عقل نہیں ہے. عمران بن حسین نے اس سے کہا تم مجھے بتاؤ کہ ظہر 4 رکعت ہے، مغرب 3 رکعت ہے، یہ کہاں ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اسے احمق کہا کہ آدمی کے کم عقلی کی دلیل ہے. لہٰذا حدیثوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، کیونکہ اس میں قرآن کی تفصیل بیان کی گئی ہے. نمبر 2، حدیثوں میں وہ احکام ہیں جو قرآن مجید میں بھی نہیں ہیں. کچھ ایسے احکام ہیں اسلام کے جو قرآن میں نہیں ہیں. قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ پالتو گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے. قرآن میں اسے حرام نہیں کہا گیا ہے، لیکن کوئی مسلمان پالتو گدھے کا گوشت نہیں کھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں اسے حرام کیا گیا ہے. اور قرآن مجید میں کونچلی والے جانور، کونچلی والے جیسے شیر ہے، باغ ہے، جن کے کونچلی کے دانت نکلتے ہیں، وہ ان جانوروں کو قرآن میں حرام نہیں کہا گیا ہے. لیکن حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر وہ جانور جس کے کونچلی کے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں اسے کھانا حرام ہے اسلام میں. شیر ہو، باغ ہو، چیتا ہو، بندر ہو، جن کے کونچلی کے دانت 2 نکلے ہوئے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اللہ کے نبی نے کہا وہ حرام ہے. قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہے تو حتیٰ کہ وہ حلال و حرام کی تفریق بھی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل احادیث میں اللہ کے نبی نے اس طرح بیان کی ہے. قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہارے پاس اولاد ہے تو بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ دینا ہوگا. اتنا ہی ہے قرآن میں، کچھ اور تفصیل نہیں بتائی گئی ہے کہ وہ بیٹا کون ہے اور کیا ہے. لیکن حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر بیٹا کافر ہو تو 1 روپیہ بھی اسے وراثت میں نہیں ملے گا. اور اسی طرح باپ اگر کافر ہو بیٹا نہیں لے سکتا، اور بیٹا کافر ہو تو باپ نہیں لے سکتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر نہیں. قرآن میں اتنا کہا گیا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. اولاد کافر ہے کہ مومن ہے یہ ذکر قرآن میں نہیں ہے. حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اگر کافر ہے تو وراثت نہیں ملے گی، مسلمان ہے تو ملے گا. یعنی اس طرح سے احادیث سے جوڑا گیا ہے. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے اختیار کرو، جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. آپ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں جتنا بتایا گیا اتنا کافی ہے، تو قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول کی بات مانو، رسول کی سنت کو اختیار کرو. تو قرآن کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ سنت کو بھی ماننا ہوگا، کیونکہ اس کا حکم قرآن ہی میں ہے. اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا، آپ نے کہا میری سنت کو لازم پکڑو. جس طرح آپ نے قرآن کو لازم پکڑنے کے لیے کہا، بالکل اسی طرح آپ نے سنت کو بھی لازم پکڑنے کے لیے کہا، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کے لیے کہا، اور کہا اسے جبڑوں سے مضبوطی سے تھام لو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیثوں کے بارے میں جو صحیح حدیثیں ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کے برابر درجے میں ہے، دونوں سے ایک ساتھ احکام لیے جاتے ہیں. نمبر 2، قرآن مجید کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن دین کے اعتبار سے دونوں چیزیں ایک درجے ہی میں ہیں. نمبر 3، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، وہ گمراہ آدمی ہے، اس لیے کہ وہ کوئی بھی عبادت صحیح طور پر کبھی انجام نہیں دے سکتا ہے. اور نمبر 4، قرآن کو
صحیح ماننے والا وہ ہے جو قرآن کے حکم کو مانتا ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے جو بھی رسول تمہیں دیں، یعنی ہر سنت کو تمہیں لینا ہے، اور رسول جسے حرام کر دے ہر چیز سے بچنا ہے۔ لہٰذا قرآن کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کو بھی ماننا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔